السلام علیکم۔ دسمبر 2019 چائنا کے ایک شہر ووہان سے ایک بیماری سویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم ریلیٹڈ کرونا وائرس 2 جسے کووڈ-19 کا نام بھی دیا گیا، ایک بیماری ابھری جو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی ہفتوں میں لگ بھگ دنیا کے 200 ممالک میں پھیل گئی۔ ہوتا کیا ہے جب ایک انسان میں یہ وائرس چلا جاتا ہے یا اس وائرس سے ایک انسان متاثر ہوتا ہے؟ یہ وائرس اپنے ارد گرد ایک چربی کی طرح رکھتا ہے اور کسی بھی سطح پر موجود رہتا ہے۔ یہ ابھی اسٹڈیز چل رہی ہیں کہ یہ کس سطح پر کتنی دیر موجود رہتا ہے، مگر اس کی تصدیق ہو چکی کہ یہ کچھ وقت کے لیے کسی سطح پر موجود ضرور رہتا ہے۔ متاثرہ شخص جو اس سے انفیکٹڈ ہو، اس کے ڈراپلیٹس یعنی اس کے چھینکنے سے یا اس کے کھانسنے سے جو لعاب یا تھوک کے چھینٹے نکلتے ہیں، بعض اوقات وہ نظر نہیں آتے، اتنے باریک ہوتے ہیں، آلموسٹ 1 میٹر تک سیدھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ نیچے کی طرف موو کرتے ہیں۔ وہ ایک صحت مند انسان کے اوپر گرتے ہیں اور اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور جب وہ انسان اپنے منہ کو، ناک کو اور آنکھ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ بھی اس وائرس کا شکار ہوتا ہے۔ یہ وائرس متاثرہ شخص کے جسم میں داخل ہو کر اس کی تیلی، اس کی آنت اور اس کے پھیپھڑوں میں اپنا گھر کر لیتا ہے۔ ایک انسانی لنگ اور پھیپھڑا بہت سے اینتھیلیل سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ کورونا ان سیلز میں داخل ہو کر ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ سیل، متاثرہ سیل پھیپھڑے کا آلموسٹ پگھل کر کووڈ-19 کو اگلے سیل میں منتقل کر دیتا ہے، اور آنے والے 10 دن کے اندر ملینز آف سیلز جو ہیں وہ آپ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ بلینز آف وائرسز بھی آپ کے پھیپھڑوں میں بن چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی جسم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو اصل نقصان پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے جب یہ آپ کے امیون سسٹم کے سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کے امیون سسٹم سیلز، سولجر سیلز کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں اور جسم میں ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، جس سے امیون سسٹم کو لگتا ہے کہ آیا کہ یہ وائرس ہے یا میرا سولجر، یہ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے امیون سسٹم کی نیوٹروفائلز انزائمز خارج کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کو مارتے رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے کلر ٹی سیلز، وہ بھی ہمارے امیون سسٹم کے سولجرز ہیں، وہ ان وائرسز کو آرڈر دیتے ہیں سوئسائڈ کرنے کا کہ یہ اپنے آپ کو مار دیں، مگر یہ آرڈر ہمارے سولجرز، امیون سسٹم سولجرز کو بھی مل جاتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو ختم کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا نظام بری طرح متاثر اور ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یعنی تحقیق سے یہ بات تو سامنے آئی کہ جس کا امیون سسٹم پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ تو اس بیماری کا خطر کا مقابلہ کر لے گا، اور جو لوگ جن کی امیونٹی اتنی پاورفل نہیں ہے، جیسے بوڑھے لوگ، 70 سے اوپر کے لوگ، 60 سے اوپر کے لوگ، 50 سے اوپر کے لوگ، اسی طریقے سے ان کا امیون سسٹم بھی لوز ہوتا رہتا ہے جو عمر بڑھتی رہتی ہے، اور بچے اور وہ لوگ جن کو خطرناک بیماری ہے جیسے کینسر یا شوگر، یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں دیکھنے میں آیا ہے کہ متاثر، اگر ان بیماریوں سے کوئی مریض متاثر ہے تو ان میں کرونا وائرس نے بہت شدت اختیار کی۔ یہ وائرس فلو کی ایک قسم ہے، مگر اس سے لاکھاں درجہ خطرناک۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں کے اینتھیلیل سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کو نمونیا ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کا امیون سسٹم پاورفل ہوتا ہے وہ ریکور کرتے ہیں، اور جن کا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا وہ ریکور نہیں کرتے اور جاں پر نہیں ہو سکتے۔
تحقیق نے یہ بتا دیا ہے کہ جو وائرس جتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو وائرس جتنا ہی آہستہ سے اپنا کام کرتا ہے اتنا ہی کم نقصان دہ ہوتا ہے اور جلدی اس پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ وبائی امراض، وائرسز ہزارہا دفعہ پوری دنیا پر اٹیک کر چکے، وہ طاعون کی صورت میں ہو، ملیریا کی صورت میں ہو، ڈائریا کی صورت میں ہو، انہوں نے پوری دنیا میں بڑی تباہی مچائی، مگر الٹیمیٹلی لوگوں نے، سائنسدانوں نے اس پر قابو پا لیا۔ مگر جس بیماری نے تیزی کے ساتھ کام کیا اس نے بہت زیادہ نقصان دیا، اور کرونا وائرس بھی انہی میں سے ایک بیماری ہے۔ پھیلنے اور مواد زیادہ ہونے کی ایک ریزن بھی ہے، اور وہ ریزن ایک بہت آسان سی ہے، جتنے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ ہسپتالوں میں اور میڈیکل کمپلیکس میں اس کا رش ہوگا۔ آپ کو تو پتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں ان میں بھی جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اتنے بیڈ نہیں ہاسپٹلس میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں اپنے ریجن کے ممالک کی، جیسے ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تو ان میں تو ہمارے میڈیکل فیسلٹیز بہت ہی کم ہیں، اس کو کہہ لیں کہ آپ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو جائیں گے تو بہت زیادہ لوگ ہسپتالوں میں آئیں گے، مگر کم لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور شدت بیماری کی ایسی ہوگی کہ لوگوں کی شرح اموات میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اسی کے دوسرے رخ پہ اگر یہ بیماری آہستہ سے پھیلے گی، آہستہ آئے گی، تو پھر ہسپتالوں میں بھی آہستہ سے رش ہوگا، اور اس کو ٹریٹ بھی آہستہ سے کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ مریض صحت مند ہو کر گھروں کو جاتے جائیں گے، اور اگلے مریض اگر یہ بیماری چلتی رہی تو ان کی جگہ پر ہسپتالوں میں پہنچتے رہیں گے، اور اس بیماری میں کم نقصان ہوگا۔ اس بیماری کی نہ تو کوئی دوا تیار ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ویکسینیشن، مگر اس کا ایک علاج، وہ علاج جو ہم خود سے کر سکتے ہیں، وہ ایک علاج اس کا دریافت بہت آسانی سے ہے، سب کو پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر تو ہم انفیکٹڈ ہیں تو ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، کسی جگہ پر اپنے آپ کو مقید کر لیں جہاں پر ہم بہت زیادہ یا کسی سے بھی نہ ملیں، تاکہ ہمارا وائرس اگلے کسی کے اندر نہ چلا جائے۔ اور اگر ہم صحت مند ہیں اور ہمیں یہ وائرس نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور ایک جگہ پر مقید کر لیں، اپنی حدود کر لیں، تاکہ ہم متاثرہ اشخاص سے نہ ملیں اور وہ بیماری ہم تک نہ پہنچے۔ یہ اس کا ایک واحد حل ہے کہ جس سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بیماری بالکل بھی خطرناک نہیں ہے اور اس سے بہت آسانی کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ ہر کسی عمر سے تعلق رکھنے والا اس سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ کبھی آپ نے کچن میں کام کیا ہو تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آپ ہری مرچ کاٹیں اپنے ہاتھوں سے تو کبھی آپ نے اپنے ناک کو، منہ کو اور زبان کو، گلے ہونٹوں کو ہاتھ لگایا؟ آپ کبھی نہیں لگاتے۔ آپ گندگی یا مٹی اور گارے سے ہاتھ کام کریں تب بھی آپ منہ کو، ناک کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک گندگی آپ کے ہاتھ کو لگی اور اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو نقصان دے گی، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ بھی ایک نہ دیکھنے والی بہت بڑی خطرناک قسم کی گندگی ہے جو آپ کو ہی ختم کر دے گی۔ تو جبھی آپ اس سے اسی ایک صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ آپ جب بھی کہیں سے مجبوری میں باہر جائیں، واپس آئیں تو آپ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تحقیق نے اس چیز کو بھی ثابت کر دیا کہ اس کے اوپر ایک پروٹین کی اور چربی کی طرح ہوتی ہے جو صابن سے ہاتھ دھونے سے اتر جاتی ہے اور یہ پھسل کر پانی کے ساتھ چل جاتا ہے۔ یہ تاوقت ہے کہ ہم اس کو ناک اور منہ کے پاس نہ لے کے آئیں، اور اگر یہ ہمارے ناک اور منہ کے ذریعے ہماری سانس کی نالی میں چلا گیا تو پھر ہم انفیکٹڈ ہو گئے اور وہ ہمارے دن کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا شروع ہو گیا۔ چائنا کے شہر ووہان سے اس کی ایک مچھلی منڈی سے چلنے والا ایک جراثیم یا ایک وائرس جس نے پوری دنیا میں اپنا گھر کر لیا، ووہان میں آئے طالب علم، کاروباری شخص یا سیر سپاٹے پہ آئے لوگ جب واپس اپنے گھروں کو گئے تو ایک گمنام خطرناک قاتل کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے
کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, محدود کر لیں, اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھویں. صرف آپ اپنے ان ہاتھوں کو دھونے سے ہی اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, اور یہ نہ تو خطرناک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تا وقت ہے کہ جب تک کہ آپ اس کو خود سے اپنے جسم کے اندر نہ ڈالیں, اور وہ ایک بے احتیاطی ہے جو آپ اپنے ہاتھ نہیں دھوئیں. ہاتھ دھوئیں اور اس بیماری سے جان چھڑائیں اور اس سے بچے رہیں. یہی ہماری زندگی ہے, اور ہم تو مسلمان ہیں, صفائی نصف ایمان, ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے. تو اگر ہم صاف اپنے ہاتھ رکھیں گے, عادت بنا لیں, تو میرے خیال سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بیماری ہمیں, یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. قرنطینہ میں جانا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے. اپنے آپ کو قید کرنا, اپنے آپ کو ایک جگہ پر روکنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. مگر اگر آپ اس کو ایک بڑے پیمانے میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ملک میں ایک بیماری کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اموات میں کمی آ سکتی ہے, کہ آپ سے ایک سے دو سے چار سے 8 اور 8 سے 16 کس طریقے سے یہ انفیکشن بڑھتی ہے. جب ایک بندہ ہی بچ جائے گا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کی وجہ سے آگے نکلنی تھی وہ ساری کی ساری بچ جائیں گی. اور آپ کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک چھوٹی سی قیمت ادا کرتے ہیں اپنے آپ کو محدود کر کے, اور یہ قیمت بہت بڑا انعام اس سے ملتا ہے, اور ہمارے ملک سے یہ بیماری رک سکتی ہے اور جا سکتی ہے. ہاتھ دھوئیے اور اس بیماری سے اپنی جان چھڑائیے. صرف ہاتھ دھونے سے آپ کرونا سے, کووڈ 19 سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. یہ بیماری آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی.